السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا اعلان کر دیا ہے سینئر صحافی نے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس مہینے میں عمران خان صاحب کیسے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے جناب۔ دیکھیے اعزاز سید صاحب اچھا بڑے باخبر صحافی ہیں جی۔ اعزاز سید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ تو اعلان کر رہے ہیں جی کہ اس مہینے میں اپریل میں یا اگلے مہینے میں مئی میں ٹھیک ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے، اور یہ عمران خان صاحب جو ہیں باہر آ جائیں گے، لیکن یہ عمران خان صاحب کے لیے باہر آ جانا گڈ نیوز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں جو ٹرک ہے یا پکڑنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے، کروڑوں کے لیے گڈ نیوز ہوگی، بہت بڑی خبر ہوگی، لیکن عمران خان صاحب کے لیے یہ گڈ نیوز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ انہیں ایونچولی جی پھانسی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو لڑائی تھی، اور اس لڑائی میں بھٹو صاحب جو ہے ان کا انجام یہ ہوا تھا۔ اچھا، اعزاز سید صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ نہ کرے کہ یہ ہو، عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ میں بھٹو سے بھی زیادہ پاپولر ہے، وہ یہ بھی مان رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو کی، اس ویڈیو کے بعد کئی صحافیوں نے مجھے اس لیے بھی فون کیا کہ انہیں ان کے دیکھنے والوں نے یا ان کے چاہنے والوں نے یہ کہا کہ یہ طارق متین جو بتا رہے ہیں یہ دیکھیے، یہ تو بڑا خوفناک ہے کہ عمران خان بھٹو 2۔ اچھا، تو میں نے یہ ویڈیو کی تھی اور یہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود بھی ہے۔ ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کے اقتدار سے نکلنے کے بعد کراچی میں جلسہ تھا جو پی ٹی آئی کا، جو پی ٹی آئی نے 4 بڑے جلسے کیے تھے، جی، تو ان میں سے ایک جلسہ تھا کراچی میں۔ تو ہم جلسے سے ایک رات پہلے، جو جلسے کا وینیو ہے وہاں، تو یہ کہ جلسے سے ایک رات پہلے بھی جشن کا سما ہوتا ہے، جلسے کا سما ہوتا ہے، ہم وہاں موجود تھے، کوریج وغیرہ کر رہے تھے، لوگوں سے تاثرات لے رہے تھے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بات کر رہے تھے، اسٹیج اوپر سے دکھا رہے تھے کتنی بڑی جلسہ گاہ وغیرہ یہ سب کر رہے تھے۔ میں تھا، میرے ساتھ شاہد حسین تھے۔ تو وہاں پہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اسے بھٹو بنائیں گے۔ اچھا، اور وہ باقاعدہ رو پڑے اور وہ کہتے ہم اسے بھٹو نہیں بننے دیں گے۔ تو میں نے اپنی اس ویڈیو میں اس واقعے کا بھی حوالہ دیا اور بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کو بھٹو بنایا جائے، اور عمران خان صاحب کے سبھی مخالفین کی کوشش ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ انجام ہو۔ اب اعزاز سعید صاحب یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا انجام جو ہے انہیں وہ بھٹو والا نظر آتا ہے، لیکن تب ایک سول حکومت نہیں تھی۔ اب اس وقت جو ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہائیبریڈ پلس ہے، فوج پلس جمہوریت، اور یہ ہائیبریڈ پلس ہے، اور اس میں جو حکمران ہیں ان کی حکمرانی، اس پر بھی ہم کیا بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عمران خان صاحب اب پھر اس وقت جو جس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جو عمران خان صاحب نے گفتگو کر دی ہے اب اڈیالہ میں، اور جو کچھ کر دیا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اسے میں تو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ جو مہم ہے حکومت کو گھر بھیجنے کی، یا اس وقت بھی نئے انتخابات حاصل کرنے کی، ابھی انتخابات ہوں لیکن نئے انتخابات حاصل کرنے کی، اور نئے انتخابات کوئی، ہم اس وقت دوسرے مہینے میں ہیں حکومت بننے کے بعد، تو نئے انتخابات کوئی بہت ہوا تو اگلے 3 سے 4 مہینوں میں، یعنی 6 مہینے میں دوبارہ انتخاب بہت بڑی چیز ہوتا ہے، پورے ملک کی چولیں ہلا دیتا ہے۔ 5-6 مہینوں میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہی تو کوشش ہے ان لوگوں کی۔ یہ جو اعلامیہ جاری ہوا تھا جب ملاقات ہوئی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی میزبانی میں تمام لوگوں کی، تو اس کا اعلامیہ یہی تھا کہ نئے انتخابات، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک انتخابات۔ وہ کہیں گے کہ جائیں، کہتے ہیں نہیں جائیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیے، یہ جب ہوتی نا مہم شروع، تو اس میں آپ کہتے ہیں جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں جا رہے، لیکن اس سے حکومت جاتی نہیں ہے، بالکل نہیں جاتی، مگر اس سے حکومت ہل جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہلی ہوئی حکومت ہے وہ ایونچولی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو 5-6 مہینے ہیں، یہ ممکن ہے سال لے جائیں، ممکن ہے 1.5 سال لے جائیں، لیکن یہ حکومت نہیں چلتی۔ اب آ جائیے واپس عمران خان صاحب اور بھٹو، یا انجام بھٹو۔ میں نے بھی جب یہ بات کی تھی تو میں نے بہت سارے فیکٹرز پر کہ عمران خان صاحب اتنی بڑی چیز بن چکی ہیں پاپولیرٹی کے حساب سے، اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے،
پاپولیرٹی کے حساب سے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ عمران خان رہیں، تو اس لیے عمران خان بھٹو. اب اور وہ جو سائفر والا معاملہ تھا اور وہ کہتے کہ جی سزائے موت وغیرہ، وہ تمام چیزیں اڑا دیا، وہ مقدمات فارغ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو چیزیں بدلی ہیں، جو میں بات کر رہا تھا چیزیں بدلی ہیں. لیکن کیا عمران خان پہ کوئی نیا مقدمہ؟ عمران خان صاحب پہ ایک مقدمہ ابھی انتہائی بھونڈا ترین مقدمہ ہے، لیکن وہ مقدمہ بھی چل سکتا ہے. اچھا، وہ مقدمہ ہے ذل شاہ والا. آئی جی پنجاب نے پہلے یہ ایک انتظامیہ نے 26 باڈی پہ نشانات اور یہاں تشدد کیا گیا، مارا گیا ہے، یہ رپورٹ آئی. پھر اس کے بعد کہا گیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور عمران خان پہ پرچہ بھی ہو گیا تھا قتل کا. تو وہ پرچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے اعلان کے باوجود بھی، وکیل والا مقدمہ مجھے یاد دلائیے، کوئٹہ والا 2 مقدمات ہیں اس لحاظ سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مقدمات کیا عمران خان صاحب کو اس انجام تک پہنچا سکتے ہیں؟ جب لڑائی بہت بگڑی ہوئی ہو نا، تو پھر پاسبلٹیز جو ہیں وہ اینڈلیس ہوتی ہیں. اور بدر جنگ میں سب جائز ہے، اینڈلیس پاسبلٹیز ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے دیکھنا پڑے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت، اچھا، اعجاز سعید صاحب نے جو خبر دی ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ رہے ہیں، مجھے اتنی جلدی تو بہت آپ کو حیرانی ہوگی عمران خان صاحب اپریل میں یا مئی میں باہر آ جائیں. بہت مشکل لگتا ہے مجھے. نجم سیٹھی صاحب نے تو یہ کہا تھا 2 سال. اب 2 سال اگر آپ اس کو ڈی کوڈ کریں تو ایک ہی جانب جاتے ہیں. 2 سال میں تو نجم سیٹھی صاحب تو اس لیے بات کر رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اپریل میں بہت مشکل ہے. اعجاز سعید صاحب بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ انجام تو نہیں، وہ تو خبر دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں. انجام کیا؟ تو انجام کیا میں اب پرابلمز یہ ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بھٹو کے دور میں نہیں تھا. یہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، بھٹو کے دور میں نہیں تھا. یہ ایک بالکل مختلف دور ہے، بھٹو کے دور میں نہیں تھا. اس کے باوجود عمران خان اندر ہیں. ہاں بالکل ہیں. اور اس کے باوجود عمران خان اندر ہونے کے ساتھ ساتھ عدالتیں کچھ بھی نہیں کر پا رہی، باہر نہیں آئے ایک مرتبہ بھی کسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے. یہ ایک مختلف چیز ہے. اور عمران خان بھٹو سے زیادہ میرا یہ خیال ہے کہ گلوبلی بھی، لوکلی بھی اور گلوبلی بھی بھٹو سے زیادہ پاپولر ہے. حکومت کی مصیبت ہیں. تو عمران خان دیکھیے، جو بندہ اندر ہے نا، وہ حکومت کی، رکھنے والوں کی، سیکیورٹی اداروں کی کن مصیبت گراؤنڈز تو ہے. پہ چھوڑا جائے گا عمران خان کو؟ مقدمات فارغ ہوں گے، ابھی تو سزائیں معطل ہوں گی، سب کچھ ہوگا، ضمانت ہوگی، اور عمران خان صاحب ان گراؤنڈز پہ چھوڑے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی گراؤنڈز پہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ در مقدمہ ایم پی او ہو جائے گا آخر میں. مطلب کیا ہے ایم پی او ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ نظر بند کرو اس کو. تو یہ والے سلسلے بھی چلیں گے. ان سے ہوگا کیا؟ منزل کیا ہے؟ منزل ہے اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے، وہ منزل حاصل ہو سکتی ہے اس طرح سے؟ مشکل ہے، بہت نہیں ہو سکتی. اور یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت، حبیب اکرم صاحب نے بڑی مزیدار بات کی کہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک نگراں حکومت نے ایک منتخب حکومت کو بریفنگ دی، اور پھر اس کے بعد منتخب حکومت نے آگے کام شروع کیا. جب فیکٹری میں کام کرتے ہیں، چینل میں کام کرتے ہیں، نیوز چینل میں یا کسی بھی جگہ پہ، تو ایک چیز ہوتی ہے ہینڈنگ اوور، ٹیکنگ اوور. ایک اینکر جب جا رہا ہوتا ہے نا، تو دوسرے اینکر کو جاتے ہوئے بتاتا ہے کہ یار ان والی ہیڈ لائنز میں اس جگہ یہ والا پرابلم ہے، یہ بریکنگ ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور یہ چیز جو ہے باس نے ایسے کہی ہے، یہ الفاظ استعمال کرنے یا نہیں کرنے، یہ ہوتا ہے. ایک اینلی جو ہے وہ جاتے ہوئے دوسرا اینلی کو بتا کے جاتا ہے کہ کیا کیا ہو چکا ہے، کیا نہیں ہوا، کیا کیا کرنا ہے، اور کن چیزوں پہ کام نہیں کرنا، کن کن چیزوں سے بچنا، یہ کیا کیا ہدایات آئی ہیں. یہی شفٹ انچارجز وغیرہ مختلف فیکٹریز میں ہر جگہ یہ اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ حکومت تھوڑی ہے. اچھا منتخب حکومت آئی ہے نا، تو وہ کہے گی ہم حکومت کریں گے. آپ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے نا، ووٹ کر بھی رہے ہیں. یہ تو جو آئی، یہ تو ایسا لگتا ہے واقعی حبیب اکرم صاحب صحیح کہتے ہیں نا کہ یہ تو ملازمت ہے. ہاں بھائی کیا ہوا، کتنا ہوا، کیا کرنا ہے، ہاں بھائی یہ کرنا ہے. اور وہ جاتے ہوئے بتا کر گئے. اور وہ جو گئے ہیں وہ گئے بھی نہیں، بیٹھے ہوئے نا. ان میں سے کاکڑ آ گیا، ان میں سے نقوی آ گیا، ان میں سے سرفراز بگٹی آ گیا، ان میں سے آج چیمہ آ گیا، 4-5 نقوی آ گئے ایک ساتھ. ہاں تو وہ سب آ گئے ہیں. تو یہ تو پوری طرح سے گئے بھی نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا ابھی ہم مل کے چلائیں گے. تو یہ ایسے ہی چلے گا. بھائی عمران خان کب تک باہر آئیں گے آپ کے خیال میں؟ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اگر ارلیسٹ بھی باہر آئیں گے نا، تو وہ سردیاں ہوں گی.
اچھا اس سے پہلے اب سردیوں میں چلے گئے. ناظرین طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.